علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام کی نوکریوں، عزیز بچوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ سے گزارش ہے کہ آواز بڑھا دیجیے، سیٹی نہ مارو، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المهين المقيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے مل کر اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھی، جن کے بارے میں ہم سب کے سرکار اعلیٰ حضرت احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں اور بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ہم لوگوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھی، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی اختر احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجی بحری سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پورا مجمع ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ ایسی محفل، پہلے علم کی توجہ چاہو، کہ ایسی محفل، ایسا جلسہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، کہ ایسی محفل، ایسا جلسہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، بولو سبحان اللہ، کہ جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور چپا چپا روشن روشن، بولو سبحان اللہ، کہ چپا چپا روشن روشن، جگمگ جگمگ شہر مدینہ، جگمگ جگمگ شہر مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، ارے آؤ بتہا ایسا جلوہ، آؤ بتہا ایسا جلوہ،
ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، آؤ بنہا ایسا جلوہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، آئیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ آؤ بتاؤ اللہ کی رسی ہے کیا؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخر اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی رسی ہے کون؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ کی رسی بزرگان دین ہے، اللہ کی رسی انبیاء کرام ہے، اللہ کی رسی بزرگ غوث اعظم ہے، اللہ کی رسی امام کاظم ہے، اللہ کی رسی امام زین العابدین ہے، اللہ کی رسی امام حسن ہے، اور اللہ کی رسی امام حسین ہے۔ گویا کہ اللہ کی رسی ہے، اور میں تو پورے دعوے سے کرتا ہوں، ایک قادر یوں اپنی قسمت پر ناز کرو، ایک قادر یوں اپنی طاقتوں پر ناز کرو۔ تم کو اگر غوث اعظم کے شہدائی ہو تو اپنی قادریت پہ ناز کرو، اس لیے کہ اللہ کی رسی غوث اعظم بھی تو ہے۔ یہ کوئی عام رسی نہیں ہے بلکہ یہ رسی تو وہ ہے جس کو پکڑ کر بغداد کے غوث اعظم بڑھے تو پوری ولیوں کے سردار بن کر چمکے۔ یہ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر آگے بڑھی تو خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ بن کر چمکے۔ یہ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر پوری کائنات میں حضور تاج الشریعہ نے جب اس رسی کو پکڑا تو پوری کائنات میں اختر رضا بن کر چمک گئے ہیں۔ وہی رسی ہے جس کو پکڑ کر اولیاء کرام آگے بڑھتے رہے، چمکتے رہے، چمکتے رہے۔ تو یہ درخت کو لوگوں جب ہم ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولی یا رسول اللہ۔ چلتے چلتے حوالے کے ہم ایک واقعہ سماعت فرمائے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کا عالم یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کوئی جو ہے تنقید نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کو جو ہے غیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج کا عالم تو یہ ہے کہ آج ایک دوسرے کی نظروں ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے پہ مجبور ہیں۔ کوئی لڑکا کسی کو ٹال رہا ہے، کوئی لڑکی کسی کو دیکھ رہی ہے، کوئی باپ کسی کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، دنیا میں ایک ایسا بھی باپ ہے جس کی عمر 80 سال کی ہے، 80 سال کی عمر ہے، 18 سال کی گھر میں جوان بیٹی ہے، 3 دن ہو گئے مسلسل گھر میں کھانا نہیں بنا، 3 دن سے مسلسل چولہا نہیں جلا ہے۔ عرض کرتی ہے اپنے باپ کے بارگاہ میں، اے میرے ابا 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، مولا کچھ نہیں کھایا ہے، میرے بابا کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ تو انتظام کیجیے۔ وہ 80 سال کا بوڑھا باپ گھر سے نکلا ہے، نکلنے کے بعد لاٹھی لے کر کبھی اس دکان کے آگے، کبھی اس دکان کے آگے، کبھی اس چوراہے پہ تو کبھی اس چوراہے پہ در بدر پھرتا رہا کی شام کی تنہائیوں میں۔ جب وہ باپ رات شام کو تنہائی میں واپس آیا تو باپ بیٹی کی نگاہیں باپ کی نگاہوں سے بعد میں ٹکرائی ہے۔ کھانے چھوڑنے پر جب نظر پڑی تو بیٹی بول پڑی، ابا آج بھی کھانے آئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آج 3 دن ہو گئے گھر میں آٹا نہیں چلا ہے، بھوک سے ہماری سانسیں جاتی ہے، ہم پریشان ہیں، کچھ انتظام کیجیے۔ تو باپ کہتا، میں کہتا ہوں اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے بزرگوں، تمہیں سبق سیکھنا چاہیے اس بوڑھے سے۔ اس بوڑھے نے کہا تھا، اے میری بیٹی سن، اگر آج کا باپ اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دیا کرے، اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا کرے، اور اس باپ نے کہا تھا جو رات کی تنہائی میں خالی چولا لے کر گھر میں آیا، اس نے کہا تھا اے میری بیٹی سن، آؤ میں تجھے اچھی ترکیب بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس بیٹی نے کہا تھا اے میرے باپ ذرا بتاؤ وہ طریقہ کیا ہے؟ جب باپ نے کہا تھا اے میری بیٹی، میں کہتا ہوں اگر آج دنیا کا باپ ہوتا تو کہتا ہے میری بیٹی جو ہی سوچا، لیکن وہ 80 سال کا بوڑھا باپ کہتا اے میری بیٹی ذرا سن، اگر تو نے کلیسا کے بعد 1 پارہ پڑھا تھا، اے میری بیٹی آج 5 پارہ پڑھ لینا، تیری رات مکمل ہو جائے گی۔ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان استاذ العلماء مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، استاذ العلماء مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بشری غوث الورا، آمد علماء
تشریف لیتے آتا ہے پڑھیے درود پاک اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمع بول دیجئے سبحان اللہ مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے رسول پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ اور دوسرے طرف خلیفہ حضور گلزار ملت تشریف فرما بولو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ یہ چہرے کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملا کرتا ہے تو آپ حضرات اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ اتنا خوبصورت چہرہ آپ کے سامنے ہے بولے سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا تھا وہ 80 سال کا بوڑھا باپ گھر میں جب دوسرے دن واپس لوٹا دوسرے دن خالی جھولا لے کر جب واپس آیا تو بیٹھی رونے لگی اور کہتی ہے ابا آج بھی خالی لوٹے ہیں اگر آج بھی کچھ نہیں ملا ہے وہ باپ کہتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے بزرگوں ذرا اس 80 سال کے بوڑھے سے سبق سیکھو سیکھو سنو اس 80 سال کے بوڑھے نے کہا تھا اوے میری بیٹی ذرا سن اگر کل تو نے نماز عشاء کے بعد 5 پارے پڑھے تھے اے میری بیٹی آج نماز عشاء کے بعد 10 پارے پڑھ لے تیری رات مکمل ہو جائے گی تیری رات مکمل ہو جائے گی لیکن آج کا بزرگ وہ کہتا ہے وہ 80 سال کا بوڑھا کہتا ہے کہ جب میں تیسرے دن خالی جھولا لے کر لوٹا میری بیٹی پریشان ہو گئی میری بیٹی پریشان ہو گئی پریشان ہونے کے بعد کہتی ابا آج 3 دن ہو گئے ہمارے منہ پہ کھانا نہیں گیا ہے ہمارے منہ پہ دانا نہیں گیا ہے ابا 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھلایا ہے لیکن وہ بوڑھا باپ کہتا اے میری بیٹی سن اگر کل تو نے نماز عشاء کے بعد 10 پارے پڑھے تھے اے میری بیٹی آج نماز عشاء کے بعد اے میری بیٹی 15 پارے پڑھ لے تیری رات مکمل ہو جائے گی لیکن جب چھوٹے دن وہی 80 سال کا بوڑھا باپ ہاتھوں میں لاٹھی لے کر گھر سے نکلا ہے نکلنے کے بعد کبھی اس دکان کے پیچھے کبھی اس دکان کے سامنے کبھی اس چوراہے پہ کبھی اس چوراہے پہ وہ 80 سال کا بوڑھا باپ جب چلتا ہے تو کہیں کوئی کام نہ ملا لیکن چوتھے دن جب مایوس لوٹا تو اس بیٹی کی وہ جو 18 سال کی جوان بیٹی ذہن میں خیال آیا کہ لاؤ میں اپنے آپ کا استعمال کر لوں لاؤ میں اپنے آپ کو جاؤں جانے کے بعد میں اپنی جو ہے اپنی عزت کو لٹوا دوں اپنے باپ کا پیٹ بھر اللہ اکبر کبیرہ جب وہ بیٹی گھر سے نکلی ہے غلط ارادے سے نکلی ہے جانے کے بعد صدر چوراہے پہ کھڑی ہو گئی اپنے جسم سے کپڑے کو اتار دیا اتارنے کے بعد کہتی ہے کہ پورا دن ہو گیا پوری رات گزر گئی لیکن کوئی میری طرف نہ آیا ادھر جب باپ صبح اٹھتا ہے دیکھتا بیٹی غائب ہے غائب ہونے کے بعد باپ ادھر ڈھونڈتا ادھر ڈھونڈتا جب بیٹی نہ ملتی تو باپ نے مصلی بچھانے کے بعد بارک آئے مولا میں عرض کیا اے پروردگار عالم اے میرے مالک کو بولا ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے مولا میری نماز کا واسطہ پروردگار عالم میری عبادت کا واسطہ اے میرے مولا میری بیٹی جہاں بھی گئی ہے پروردگار تو اس کی حفاظت فرمانا اے میرے مولا اس کی حفاظت فرمانا لیکن جب بیٹی شام کو گھر آئی ہے باپ نے دروازے پہ دستک کیا بیٹی نے باپ نے دروازہ کھولا جیسے ہی دروازہ کھولا بیٹی بول پڑی ابا میرا گئی وہ باپ بولا اے بیٹی پتا تو جس کے پاس گئی تھی اپنا مقالہ کروانے وہ بیٹی بول پڑی کہ ابا میں گئی تو ضرور تھی غلط ارادے سے لیکن میں پورا دن کھڑی رہی کسی نے میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا تو 80 سال کا بوڑھا باپ بولا اے میرے بزرگوں اس 80 سال کے بوڑھے پر قربان ہو جاؤ اس 80 سال کے بوڑھے نے کہا تھا اے میری بچی تیری طرف کوئی مڑ کے دیکھتا بھی کیسے اس لیے کہ 80 سال سے تیرا بوڑھا باپ کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے ایک میری بیٹی یہی
इलाही अगर मैंने किसी की तरफ देखा होता तो आज तुझे भी कोई देखता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ बोला है सबसे पहले मुझे उसके बाद आप सबको अपन की तौफीक अता फरमा। आप सब हज़रात मेरे साथ कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।